Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالب. سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. 10th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس نواں سبق ہے تاریخی ورثے کا تحفظ. امپورٹنٹ کوشچن 2025. پہلا ہے عالمی شہرت یافتہ مصور لیونارڈو دا ونچی کی تیار کردہ تصویر مونالیزا لور عجائب گھر میں ہے. دوسرا کولکتہ میں بھارت کا پہلا عجائب گھر انڈین میوزیم ہے. تیسرا ریاست مہاراشٹر کے پہلے وزیر اعلیٰ یشونتراؤ چوہان کی کارکردگی میں مراٹھی دائرۃ المعارف کی تخلیق کا آغاز ہوا. چوتھا 16ویں صدی میں فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کا مصاحب مشہور اطالوی مصور لیونارڈو دا ونچی تھا. غلط جوڑی ہے مہاراجہ سیاجی راؤ یونیورسٹی دہلی. ہندوستان میں یادگار کتب خانہ دہلی ممبئی کولکتہ حیدرآباد. دہلی نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری. حیدرآباد اسٹیٹ سینٹرل لائبریری. ممبئی لائبریری آف ایشیاٹک سوسائٹی. کولکتہ نیشنل لائبریری. بھارتی تہذیبی لغت. پہلا نقطہ ہے پنڈت مہادیو شاستری جوشی نے 1962 سے 1979 کے عرصے میں بھارتی تہذیبی لغت کی 10 جلدیں شائع کی. دوسرا اس لغت میں انہوں نے پورے بھارت کی تاریخ جغرافیہ مختلف زبان بولنے والے لوگوں اور انہوں نے جو تاریخ رقم کی ہے اس کی معلومات دی گئی ہے. تیسرا ہے مہاراشٹر اور بھارتی تہذیب کی مفصل معلومات. لوگوں کے تہواروں میلوں اور روایتی خیالات رسم و رواج کا ذکر کیا گیا ہے. چوتھا قارئین کو مختلف فنون لطیفہ روایتی اشیاء تہوار دیوتا کی تصور کو سمجھانے کے لیے تصویروں کا استعمال کیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ لغت قارئین محققین اور تاریخ نویسوں کے لیے کارآمد ہے. لغت ہے یعنی الفاظ مختلف معلومات علوم کا مخصوص طریقے سے کیا گیا مجموعہ. لغت میں علم اور معلومات کو سائنسی طریقے سے ذخیرہ کرتے اور ترتیب دیتے ہیں. الفاظ اور علم کی نگہداشت کرنے والی معلومات کا مجموعہ لغت کہلاتا ہے. صحت معروضیت جدیدیت اور حروف ترجیح کے مطابق ترتیب لغت کی خوبیاں ہے. پانچواں دستیاب علم کا آسان طریقے سے قارئین تک پہنچانا لغت کا مقصد ہے. لغت کی ترتیب میں سچائی اور معروضیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. لغت قوم کے تشخص کی علامت اور سماجی زندگی کا آئینہ ہوتی ہے. لور عجائب گھر. 18ویں صدی میں پیرس میں قائم کیے گئے لور میوزیم کو فرانس کے شاہی خاندان کے افراد نے اپنی فنی اشیاء تحفے میں دی. دوسرا عالمی شہرت یافتہ اطالوی مصور لیونارڈو دا ونچی کی بنائی گئی تصویر مونالیزا بھی اس میوزیم میں ہے. تیسرا نیپولین بوناپارٹ نے اپنے بیرونی حملوں کے دوران دوسرے ملکوں سے لائی ہوئی اشیاء اسی میوزیم میں رکھوا دی تھی. اس وجہ سے یہاں فنی اشیاء کا ذخیرہ بڑھ گیا. چوتھا اس وقت میوزیم میں پتھر کے زمانے سے موجودہ زمانے تک تقریباً 3,80,000 سے زائد فنی اشیاء موجود ہیں. ہر زبان کے سماج میں لغت کے ادب کی تخلیق ضروری ہے. اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے لغت کی وجہ سے قارئین تک علم پہنچتا ہے اور ان کی جستجو کی تکمیل ہوتی ہے. دوسرا لغت میں علم معلومات اور حوالے سہولت اور آسان طریقے سے مل جاتے ہیں اس لیے قارئین کو ان کا مطالعہ کرنے کی ترغیب ملتی ہے. تیسرا لغت محققین اور مطالعہ کرنے والوں کو ان کے موضوع کا سابقہ علم معلومات دیتا ہے. اس طرح لغت انہیں اس میں مزید اضافہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے. لغوی ادب ملک کی تہذیبی ذہنی ترقی کی علامت ہوتا ہے. اس لیے سماج کی ذہنی سطح کو بلند کرنے کے لیے ہر زبان کے سماج میں لغوی اور ادب کی تخلیق کا ہونا ضروری ہے. اگلا ہے تاریخی تحقیق کرتے وقت مختلف مضامین کی سرگرمیوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے تاریخ کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہوئے تاریخی ماخذ حاصل کرنا. حاصل شدہ ماخذوں کا اندراج کر کے اس کی فہرست تیار کرنے کا کام کرنا پڑتا ہے. دوسرا قدیم کتابوں قلمی مخطوطات قدیم اشیاء کی احتیاط سے صفائی کر کے انہیں حفاظت سے رکھنے ان کی نمائش کرنے جیسے ذمہ داری کے کام کرنے پڑتے ہیں. تیسرا ان تاریخی ماخذوں کی تحفظ اور نگہداشت کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کام کے لیے مہارت اور پیشگی تیاری مختلف ہوتی ہے. چوتھا ان تمام سرگرمیوں کو انجام دیتے وقت کن مہارتوں کو حاصل کرنا کس طرح کی احتیاط کرنے کی ضرورت اس کا علم ہونا چاہیے. کتب خانوں کا انتظام یا نظم و نسق کیوں اہم ہے. اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے کتب خانوں کا مطلب محض کتابوں کا مجموعہ نہیں اس کا نظم و نسق بھی اہمیت رکھتا ہے. کتابوں کو ایک مخصوص نظام کے تحت ترتیب دینے سے قارئین کو اپنی مطلوبہ کتاب آسانی سے مل سکتی ہے. دوسرا یہ بات فوراً بتائی جا سکتی ہے کون سی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے. اس وجہ سے کتابوں کو تلاش کرنے میں لائبریری کا انتظام کرنے والوں اور قارئین دونوں کا وقت برباد نہیں ہوتا.
تیسرا ہے عمدہ نظم و نسق کی وجہ سے کتابوں کا تحفظ اور نگہداشت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، کتابیں برباد نہیں ہوتی۔ چوتھا، منتظم جانکار ہو تو لائبریری میں عمدہ کتابوں کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے ذہین قارئین کو عمدہ کتابیں مل سکتی ہے۔ پانچواں، ایک ہی موضوع پر کتابوں کا ذخیرہ کرنے کے بجائے مختلف قسم کی کتابیں لائبریریوں میں ذخیرہ کی جاتی ہے۔ عمدہ نظم و نسق ہونے کی صورت میں قارئین کو کتابوں کی فہرست، کمپیوٹرڈ نظام، دیگر سہولتیں فراہم ہو سکتی ہے۔ چھٹا، ایک اچھا منتظم لائبریری میں قارئین کی تعداد بڑھانے کے لیے کتابوں کی نمائش لگا کے، اشتہار دے کر اور دیگر طریقوں کو اپنا کر لائبریری کی توسیع کرتا ہے، اس لیے لائبریری کا نظم و نسق کا بہتر ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگلا ہے محافظ خانوں کے انتظامیہ کون سے اہم کام ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے اہم اندراجات کے حامل کاغذات، خط و کتابات کو کوئی تبدیلی کے بغیر محفوظ رکھنا، اہم خط و کتابات کے کاغذات کو مخفی رکھنا، کاغذات کی درجہ بندی کر کے فہرست تیار کرنا، پرانے کاغذات کی دیمک مرطوب آب و ہوا سے حفاظت کرنا، قوم کا تہذیبی اور تاریخی ورثہ اگلی نسل کے لیے محفوظ رکھنا، ریکارڈ کے انتظامات سے متعلق اصلاح شدہ طریقہ عمل میں لانا، کمپیوٹر نظام کو استعمال کرنا، زونل اور مقامی محافظ خانے قائم کرنا، محافظ خانے کے روزمرہ کے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے مشینری نظام تشکیل دینا۔ تحریری مواخذات کا مطالعہ کرنے والوں کو کس قسم کی تربیت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے تاریخ کا تحقیقی مطالعہ کرنے والے کو تحریری مواخذات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ان مواخذات کو استعمال کرتے وقت درج ذیل تربیت ضروری ہے۔ ایک، اسے براہمی، موڑی، فارسی جیسے قدیم رسم الخط اور ان کے ارتقاء کا علم ہونا چاہیے۔ زمانے کی ادب لکھنے کے طریقے، اسلوب نگارش سے واقفیت ہونا چاہیے۔ وہ جس دور کے واقعے کی چھان بین کر رہا ہے، زمانے کے سماج کی تشکیل اور روایت کی معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اس زمانے کی تہذیب، نظام حکومت، سیاسی اقتدار کی ابتدائی معلومات ہونی چاہیے۔ اس زمانے کے طرز مصوری، طرز سنگ تراشی، ان کے ارتقائی سفر کی چھان بین کرنا چاہیے۔ وہ جس قدیم دستاویز کا مطالعہ کرنے والا، اس کے کاغذ کی روشنائی، رنگ، بھوج پتھر وغیرہ کی معلومات ہونی چاہیے۔ کندہ تحریر کے لیے استعمال کیے گئے پتھر دھات کی نوعیت سے واقف ہونا چاہیے۔ اسے اپنے موضوع تحقیق سے متعلق سابقہ تحقیقی مضامین کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چھٹا، اسے دستاویزات کی صفائی اور نگہداشت کے لیے ضروری کیمیائی عمل، اس کے لیے درکار آلات اور کیمیائی مادوں کی معلومات ہونا چاہیے۔ ساتواں، میوزیم کے حال میں نمائش کے اہتمام اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا مطالعہ بھی کر لینا چاہیے۔ اگلا ہے طبعی ماخذ کا مطالعہ کرنے والوں کو کون سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے قدیم اشیاء کو جمع کرنا، عہد اور قسم کے لحاظ سے درجہ بندی کرنا اور ان کی فہرست اشاریہ تیار کرنا۔ دوسرا، منتخب قدیم اشیاء یا ان کے عکس ماڈل کی نمائش کرنا۔ تیسرا، قدیم اشیاء سے متعلق تحقیقی مضامین شائع کرنا۔ چوتھا، نباتات اور حیوانات کے پتھر میں ملے ہوئے باقیات، رکازات کی درجہ بندی کرنا، ان کی فہرست تیار کرنا۔ پانچواں، ان کے ماڈل کی نمائش کرنا۔ چھٹا، قدیم اشیاء کے تحفظ کے لیے ضروری صفائی اور کیمیائی عمل کرنا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔